لیکن اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں نا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. میں ذرا آتا ہوں دوبارہ لمحہ موجود پہ، لیکن میں حسب عادت آپ کو پھر ذرا ماضی میں لے جاتا ہوں. ہمارے ملک میں جو پاکستان میں جو مادر ملت ہم کہتے ہیں، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ، ان کی جو ہے وہ 7 بہن بھائی تھے اور سب سے قریب ان کے فاطمہ جناح تھی. اور فاطمہ جناح نے ساری زندگی شادی نہیں کی کیونکہ قائد اعظم کی جب وائف کا انتقال ہو گیا، اور آپ کو پتہ یہ اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا 1929 میں تو قائد اعظم تنہا رہ گئے اور قائد اعظم کی بہن نے پھر سارا ساتھ دیا ان کا. اچھا، اب قائد اعظم کی بہن کی کہانی آپ سنیں کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد 2 سال تک قائد اعظم کی بہن کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی. پبلک میں وہ تقریر نہیں کر سکتی تھی، ان پہ حکومت نے بین لگایا ہوا تھا فاطمہ جناح پہ، جن کو مادر ملت کہتے ہیں. اور تیسری برسی پہ ان کو ریڈیو پاکستان میں کہا گیا کہ آپ ان کو تقریر کرنے کی اجازت دے دیں. اور جب تقریر انہوں نے شروع کی تو تقریر کے اس حصے پہ جب وہ آئیں، جب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو ایمبولینس نہیں دی گئی اور پراپر اور سڑک پہ انتقال ہو گیا میرے بھائی، اس حصے پہ آئیں تو ریڈیو پاکستان میں ان کی تقریر کٹ گئی. اب 1947 میں پاکستان بنا اور 1948 میں قائد اعظم کا ہم جانتے ہیں کہ ٹیوبرکلوسس یا تپ دق سے ان کا انتقال ہو گیا. اب اس سے لے کے اس وقت سے 1948 سے لے کے 1965 تک محترمہ فاطمہ جناح گمنامی کی زندگی گزارتی رہی اپنے. اور یہ ان کے انتقال، جس دن ان کا انتقال ہوا، یہ اس دن کا جنگ اخبار ہم اپنے ٹی وی پہ ناظرین کو دکھا رہے ہیں. اور اس دن ہنگامے بھی پھوٹ پڑے اور آگ لگا دی لوگوں نے اور لاکھوں لوگ تھے. اور یہ اس دن کے اخبارات کی میں فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں جس دن فاطمہ جناح کا انتقال ہوا. اور ان کا انتقال اس طرح سے ہوا کہ رات کے وقت اچانک اعلان کیا گیا کہ فاطمہ جناح کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ انتقال کر گئی ہیں. اور جتنے بھی لوگ اس وقت موجود تھے، سیاستدان تھے، باقی لوگ تھے، انہوں نے الزام لگایا کہ فاطمہ جناح کا انتقال جو ہے وہ نہیں ہوا طبعی طور پہ بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے. یہ الزام لگایا گیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. اور یہ پھر جنگ اخبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں 1972 کا جنگ اخبار، جس میں یہ خبر ہے کہ باقاعدہ عدالت نے ایک پیٹیشن منظور کر لی اور اس پیٹیشن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا عدالت ہی نہیں ہماری تاریخ ہے، اس پیٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کے آخری دیدار کی اجازت نہیں دی حکومت وقت نے. اور غسل دینے والا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی فاطمہ جناح کے جسم پہ گہرے زخموں کے نشان تھے، ان کے پیٹ میں ایک سوراخ تھا جس میں سے خون بہ رہا تھا اور تشدد کے نشانات تھے جسم پہ. اور یہ پیٹیشن عدالت نے منظور کر لی، عدالت نے منظور کر لی پیٹیشن. اتنے سارے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس تھے کہ عدالت نے اس پیٹیشن کو منظور کر لیا. لیکن منظور کرنے کے بعد یہ پیٹیشن کہاں گئی تاریخ کے اوراق میں، یہ ہم نہیں جانتے. یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ ہم نے کیا کیا. 1955 میں فاطمہ جناح جب گمنامی کی زندگی گزار رہی تھیں تو انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام تھا مائی بردر، انگلش کتاب لکھی. وہ 32 سال بعد چھپی پاکستان میں. 1987 میں 87 میں وہ کتاب شائع ہوئی. محترمہ فاطمہ جناح کی یہ جو کتاب ہے یہ پاکستان میں چھپنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو بین کر دیا گیا تھا، یہ چھپ نہیں سکتی تھی. اور بین کس نے کیا تھا؟ ایک ادارے نے جس کا نام تھا قائد اعظم اکیڈمی. اور ان قائد اعظم اکیڈمی نے یہ کہا کہ فاطمہ جناح کے جو خیالات ہیں وہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیسے نظریہ پاکستان کے خلاف ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کے بہت سارے جو قریبی دوست تھے بشمول لیاقت علی خان اور باقی لوگ جب زیارت میں ان سے ملنے آتے تھے تو قائد اعظم اپنے ڈاکٹر سے کہتے تھے کہ میری طبیعت پوچھنے نہیں آ رہی، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ میں کتنے دن مجھے رہ گئے ہیں، کتنے دن بعد میں مروں گا. یہ لکھا ہوا تھا فاطمہ جناح صاحبہ نے. جب کتاب چھپی 1987 میں تو کتاب پھر بھی سینسر ہو گئی، پھر بھی اس میں سے وہ پیجز نکال لیے گئے جو کہ یعنی محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کی کتاب پاکستان میں بین رہی. اور 32 سال بعد یعنی ان کی ڈیتھ ہوئی 69 میں غالباً، اس کے بعد 87 میں کہیں جا کے وہ کتاب چھپتی ہے. تو یہ ہماری پاکستان کی تاریخ ہے. اور ایک اور زبردست بات، وہ شاید سلائیڈ بھی آ جائے سامنے، کہ جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے نا اچانک ہماری جو سیکولر پارٹیاں تھیں 65 میں اور جو ریلیجیس پارٹیاں تھیں ان کو اچانک فاطمہ جناح یاد آ گئیں. ان کو 48 کے بعد فاطمہ جناح یاد ہی نہیں تھی، وہ بیچاری تنہائی میں زندگی گزارتی تھی.
تو انہوں نے فاطمہ جناح کو الیکشن میں کھڑا کر دیا. اب یہ آپ دیکھیے ٹائم میگزین میں کیا لکھا ہوا ہے اس زمانے کا. یہ میں آپ کو 1965 کا ٹائم میگزین کا ٹائٹل دکھا رہا ہوں, جس میں ایوب خان کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جناح ایک انڈین یا امریکن ایجنٹ ہے. یہ ٹائم میگزین میں ایوب خان کہہ رہے ہیں مادر ملت کے بارے میں کہ وہ ایک انڈین یا امریکن ایجنٹ ہیں, اور یہ چھپ رہا ہے ٹائم میگزین میں. یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ ہے, یہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا, یہ ہم نے اپنے لوگوں سے چھپایا, اور ہم نے یہ دلیل دی. اب قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں, اچھا شریف الدین پیرزادہ صاحب جو قائد اعظم کے سیکرٹری تھے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے نیفیو آئے پاکستان بھارت سے, اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی ایوب خان سے مل کے, کہا کہ جی یہ فاطمہ جناح کا تو قتل ہوا ہے اور ان کے جسم پہ نشانات تھے, اور خدا کے واسطے جوڈیشل کمیشن قائم کریں. یہ دیکھیے اب یہ ڈان اخبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ڈان اخبار ہے اس دور کا, اور اس دور میں سید شریف الدین پیرزادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ایوب خان سے ریکویسٹ کی, اکبر جو کہ اکبر ان کے جو نیفیو تھے, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے کیونکہ مس جناح کو ایسیسینیٹ کیا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے. اور ایوب خان صاحب نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں اس بات پہ کہ فاطمہ جناح صاحبہ کا قتل کیسے ہوا. اور جو ہنگامے ہوئے تھے نا, یہ اس لیے ہوئے, ہنگامے اس لیے ہوئے ان کی تدفین کے دن کہ ان کا آخری دیدار نہیں کرایا گیا تھا. تو کوئی 8 لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے. ان کو جب ان کی رہائش گاہ سے ان کا جنازہ 2 دفعہ جنازہ پڑھایا گیا, کیونکہ یہ طے نہیں, اور یہ طے نہیں, یہ کہانی کو بھی بعد میں سنوں گا, شیعہ سنی مسئلہ تھا, تو ایک نماز جنازہ رہائش گاہ پہ ہوئی, ایک پولو گراؤنڈ میں ہوئی. لیکن لوگ چونکہ دیکھ نہیں پا رہے تھے محترمہ کو, اور ان کا آخری دیدار کسی کو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا, تو ہنگامہ ہو گیا, پتھراؤ ہوا, اس میں ایک آدمی مر بھی گیا, آگ لگا دی لوگوں نے, گولی وولی چل گئی یہاں پہ, اور بڑا ہنگامہ ہوا. اور حکومت کی کوشش یہ تھی, فاطمہ جناح صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے بھائی کے جہاں میرے بھائی کی تدفین ہے وہاں پہ دفنایا جائے, ان کے پہلو میں. لیکن حکومت نے اعلان کر دیا کہ جی نہیں, ان کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنایا جائے گا فاطمہ جناح صاحبہ کو. اس کے اوپر ہنگامے پھوٹ پڑے کہ یہ جنازہ وہاں کیوں نہیں جا رہا وہاں. تو یہ جو ہے ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا, اور وہ پیٹیشن جو تھی کہ جی فاطمہ جناح صاحبہ کا قتل ہوا تھا, نیوزا عدالت نے منظور کر لی تھی, اس کی ہیئرنگ طے ہو گئی 1972 میں کہ جی یہ 17 جنوری, پہلی جنوری کو درخواست گئی, 17 جنوری کو ہیئرنگ فکس ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا اللہ جانتا ہے بہتر. تو ہمارے ہاں کا ملک کا عدالتی نظام, ہماری یہ کمیشن, ہماری یہ کمیٹیاں, ہمارے یہ معاملات, جب ہم یہی نہیں طے کر سکے آج تک کہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا ہو, جس ملک میں مادر ملت کی کتاب ہی بین ہو جائے 32 سال بعد چھپے, اور جس ملک میں فاطمہ جناح صاحبہ کو انڈین ایجنٹ اور امریکن ایجنٹ کہہ دے ملک کا صدر, تو اس ملک میں, اور یہ کہا جائے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کھوٹے, قائد اعظم نے کہا کہ کھوٹے سکے, اور آخری دنوں میں یہ آپ دیکھیں ٹائم میگزین انٹرویو کس کو دے رہے ہیں, ایوب خان ٹائم میگزین کو انٹرویو دے رہے ہیں. اور اس زمانے میں آپ سوچیں کہ یہ امریکنز اور باقی دنیا جب یہ پڑھ رہی ہوگی ٹائم میگزین, تو کیا سوچ رہی ہوگی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, یہ کیا الیکشن کی کمپین چل رہی ہے. پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے نا, صدارتی الیکشن, لیکن الزام کیا لگا ایوب خان صاحب کی طرف سے کہ فاطمہ جناح ایک انڈین اور امریکن ایجنٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے, اور یہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا, اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کیا. دونوں بھائی بہن جو تھے, جب انتقال ہو گیا قائد اعظم کی اہلیہ کا 1929 میں, تو اس کے بعد یہ جو فاطمہ جناح تھیں, انہوں نے اپنا کلینک بند کیا, اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گئی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے بھائی نے دوسری شادی نہیں کرنی ساری زندگی, اور بھائی کو پتا تھا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو میری بہن چلی جائے گی, کیونکہ میری بیوی گھر آ جائے گی. اور جب پہلے شادی کی تھی انہوں نے رتن بھائی سے, تو اس کے بعد فاطمہ جناح چلی گئی تھی گھر سے کچھ عرصے کے لیے. تو دونوں بھائی بہن جو تھے وہ انہوں نے قربانی دی, اور وہ ساتھ بیٹھ کے بھائی کی تقریریں لکھتی, وہ مسلم لیگ کے اندر ایکٹیو رہی. انہوں نے پوری زندگی فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے ساتھ گزار دی, اور بہت محنت کی, اور بہت انہوں نے اپنی زندگی کا جو قیمتی سال تھے وہ پاکستان کی جدوجہد کے لیے کیے. لیکن ہم مادر ملت کہتے ہیں, ان کا دن بھی مناتے ہیں, یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, سڑکیں بنا دیتے ہیں, پل بنا دیتے ہیں ان کے نام سے, لیکن ہم نے کیا اپنے محسنوں کے ساتھ, اس پہ ہم بات نہیں کرتے.
تو یہ ہمارے عدالت اور یہ ہمارے جوڈیشل کمیشن اور یہ اب یہ دیکھیں ٹائم میگزین نے جو ٹائٹل لگایا تھا ٹربل ود مدر لگایا تھا اس وقت. یہ جو میں نے نیچے آپ کو دکھائی تھی نا اسٹوری ٹائم میگزین جو ٹربل ود مدر یعنی یہ ٹائم میگزین نے اس زمانے میں اس کا یہ ٹائٹل لگایا تھا ٹربل ود مدر.